بہت سارے لوگ یہ جو ہماری آنے والی ہے نا شب برات، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. کچھ خواتین خصوصاً کہتی کہ یہ بڑوں کی رات ہے، بڑوں کی عید ہے، بڑوں کے عید کی رات ہے. یعنی جو ہمارے بڑے بوڑھے جو گزر گئے ہیں ان کی رات ہے، ان کی عید ہوتی ہے اس رات میں. اب عید کہہ کر وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، کیا کیا مٹھائی وغیرہ بناتے ہیں، کیا کیا ملیدے وغیرہ بناتے ہیں، کیا کیا روٹ وغیرہ بناتے ہیں، پھر بنا کر اس کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر فاتحہ خوانی ہوتی ہے. اور ہمارے جو مرنے والے میت ہیں نا، جو ہمارے بڑے بوڑھے، ان کو کیا کیا چیزیں پسند تھی، ان کو وہ کیا کیا فرمائش کرتے تھے، کیا کیا خواہشات تھے ان کے، وہ تمام چیزوں کو وہاں پر رکھ دیں گے. کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نا کہ یہاں پر اس طرح سے رکھیں گے کھانا وغیرہ، ان کی پسند کی چیزیں رکھیں گے تو ہمارے بڑے اس کے اوپر فاتحہ کریں گے تو ہمارے بڑے بوڑھے آئیں گے، ان کی روحانی آئے گی اور اس کو کھائے گی، لہذا ان کی روحانی خوش ہوگی. نعوذ باللہ، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ان عقائد پر جو ہم عمل کر رہے ہیں تو کم سے کم تھوڑا سوچیں اس بارے میں کہ یہ ہمارے گلے سے ہضم ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہوتی. کیا عقیدہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ یہ بڑوں کی عید کی رات ہے؟ کیا اس کے اندر عید ہوتی ہے بڑوں کی؟ ہمارے جو بڑے بوڑھے گزر گئے وہ آ کر کھائیں گے، وہ ساری چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہوگی. ان کو کیا کیا چیزیں پسند تھی؟ بیڑی پسند تھی، کپڑے پسند تھے، بریانی پسند تھی، حلوہ مانڈا پسند تھا، ساری چیزیں وہاں پر رکھ دیں گے بھائی. کیونکہ وہ آئیں گے بیڑی بھی پئیں گے. ہمارے مولانا مفتی عبد المعید شامدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے علاقے کے جید عالم ہیں، وہ اپنے بیان میں ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ مرنے والے کو جو جو چیزیں پسند تھی، یہاں تک کہ اگر وہ بیڑی پیتا تھا تو بیڑی بھی وہاں پر رکھ دیں گے، آئے گا بیڑی پیے گا بیچارہ. نعوذ باللہ. یہ کوئی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو ہے نا جو کبھی کھانے کا شوق ہو جاتا، کبھی جو ہے کوئی چیز پسند آ گئی تو چلو بڑے بوڑھوں کے نام پہ جو ہے عید کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں گے اور کھائیں گے. وہ لوگ کھاتے نہیں بڑے بوڑھے، بلکہ چھوٹے لوگ خود جو ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. بریانی بھی اڑا رہے، روٹ بھی اڑا رہے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں، ملیدہ وغیرہ ساری چیزیں یہ لوگ اڑا رہے، اور میٹھا کھانا وغیرہ سب اڑا رہے. یہ بڑوں کے نام پہ یہ اڑا رہے، چھوٹے کوئی بڑے بڑے کھانے والے نہیں ہیں بھائی. آ کے یہ کھانے والے چھوٹے ہی ہے. لہذا ایسا عقیدہ رکھنا یہ گمراہی ہے. ان خرافات کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، ان رسومات کو چھوڑنا چاہیے. یہ نبی کے طریقے نہیں ہیں، یہ صحابہ کے طریقوں میں سے نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین کے طریقوں میں سے نہیں ہیں. اگر ان کو کہا جائے نا کہ یہ مت کرو، یہ خرافات ہے، یہ گمراہ عقائد ہے، تو کہتے ہیں کہ نا ہمارے بڑے بوڑھوں نے اس کو کیا ہے، بڑے بوڑھے ان کی دلیل بن گئے ہیں. بھائی ہمارے کوئی بڑے بوڑھے، کوئی ہمارے جو ہے مرنے والے، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. دلیل تو قرآن و سنت ہمارے لیے دلیل ہے، اجماع اور قیاس یہ ہمارے لیے دلیل ہے. نہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتے. یہ لوگ عورتیں خصوصاً خواتین بڑے بڑے مفتیان کرام بن کر بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ علماء سے زیادہ، مفتیان کرام سے زیادہ مسائل آج کل کی خواتین کو زیادہ ہو گیا ہے. لو بھائی، بغیر کسی مدرسے کے علم حاصل کیے بغیر یہ اپنے گھر میں خود مفتیہ بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ اماں جان یہ خرافات ہے، یہ گمراہ عقائد ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے بوڑھوں نے اس کو کیا ہے. بڑے بوڑھے سب سے بڑے ان کے عالم بن گئے، لیکن وہ اس وقت کے سب سے بڑے جاہل تھے. لیکن آج کے علماء اور مفتیان کرام اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ان ملصابوں کو کیا معلوم بھائی، ہاں نہیں معلوم ملصابوں کو، ان تم خواتین کو ہی معلوم. کوئی مدرسے سے پڑھی ہوئی نہیں ہے، کوئی جو ہے دینی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، بلکہ صرف اپنے بڑے بوڑھوں کے
نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت بڑی مفتیان اکرام اور عالمائیں بنی ہوئی ہے. اب علماء کی ضرورت نہیں ہے. پھر سارے مسائل ہم کو بھی ضرورت پڑے گی تو آپ لوگوں سے ہی ہم دریافت کر لیں گے, پوچھ لیں گے. تو یہ بڑے بوڑھے بھائی ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بڑے بوڑھے ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. اگر ہمارے لیے بڑے بوڑھے حجت ہوتے ہیں تو بھائی ہمارے بڑے بوڑھوں کے پاس, بیچاروں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا, کئی کئی دن اسی طرح گزار دیتے تھے 4 کھجور کھا کے. یہاں تک کہ ہم نے چھوٹے جب دیکھا ہے ہمارے بڑوں کو کہ امبل پی کر, امبل جانتے ہیں نا, امبل پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے. کبھی تو صرف رات کو مونگ پھلی کھا کر ہی اس کو ابال کر کھا کر کے رات کو پانی پی کر سو جایا کرتے تھے. جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے بھائی, جھوپڑ پٹی میں. ہمارے آبا و اجداد, بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. یہ نقش قدم پہ چلو ان کے. ہمارے بڑے بوڑھوں کے پاس جھوپڑ پٹی تھی تو تم بنگلے میں, بلڈنگ میں کیوں رہتے, بڑی بڑی عمارتوں میں کیوں رہتے. ہمارے بڑے بوڑھے کھانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, امبل پی کر 4 کھجور کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے. آج تم حلوہ, مانڈا, بریانی, اریانی, چکن مغلائی, مرغے مسلم, ساری چیزیں اڑا رہے بھائی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہم کو جو چیزیں پسند ہیں بس نام ڈالو بڑوں کا اور ہم جو استعمال کریں. ان رسومات کو ترک کرنا چاہیے. یہ ہمارے گھروں سے خاتمہ ہونا چاہیے. اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے, بلکہ دین کے نام پر یہ بدعات جو ہے رواج دی ہوئی ہے. علماء سے مسائل دریافت کریں, علماء سے مسئلے پوچھ کر کے عمل کریں کسی بھی چیز میں. بہت سارے نوجوان ہمارے کہتے ہیں مول صاحب جگنے کی رات کب ہے؟ کون سی جگنے کی رات؟ مول صاحب یہ رمضان سے پہلے 15 دن پہلے آتی سو جگنے کی رات. اچھا, رمضان سے پہلے جو آتی رات جگنے کی رات, وہ انہوں نے اس کو صرف اور صرف جاگنے کی رات بنا دیا ہے. یعنی کسی طرح سے رات کو جاگنا ہے, بس گناہیں کر کر جاگے, یا ویڈیو گیمز کھیل کر جاگے, یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر کے ہم جو اس رات کو گزاریں, کسی طرح گزار لیں, بس جاگ لیں. یہی مطلب ہوا نا اس کا. یا پب جی گیم جو آج کل چل رہا ہے, جس کی وجہ سے کئی نسلیں تباہ ہو رہی, کئی گھر برباد ہو رہے, کئی زندگیاں خراب ہو رہی, کئی کے دل ویران ہو رہے, اجڑ رہے, دل کی دنیا ادھر اجڑ رہی, گھر پورا قبرستان بنا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا بھائی؟ پب جی گیم کے بارے میں پتا ہے نا آپ لوگوں کو کتنے نقصانات ہیں, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو اسلامی ہیں داخل کی ہوئی ہے. مسلمان اس کو بس کھیل رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, اس کو مزے لے رہا ہے. اسلام کو اور قرآن کو اپنے پیروں سے روند کر مزہ آ رہا ہے اس کو. بھائی یہ پب جی گیم ہمارے دل کو خراب کرنے والا ہے, ہمارے دل کو یہ اجاڑنے والا ہے, ہمارے دل کے اندر گناہوں کی ایک محبت بٹھانے والا ہے. یہ پب جی گیم کھیلیں گے تو اس کے ذریعے سے دنیا کی محبت دل میں بیٹھے گی اور گناہوں کی محبت دل میں بیٹھے گی. ہم گناہ کریں گے تو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے گناہ کیا ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رات کو پب جی گیم کھیل کر رات کو گزاریں, یا پھر کیرم بورڈ کھیل کر گزاریں, یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے ہم رات کو گزار دیں. یہ مطلب ہوا کہ رات کو گزار دیں, جگنے کی رات ہے, کسی طرح ہم جاگ لیں. نہیں بھائی, جاگنے کی رات یعنی اللہ کو راضی کر کے جاگنا ہے, اللہ کی عبادت کر کے جاگنا ہے, قرآن کی تلاوت کر کے جاگنا ہے, اور نوافل وغیرہ نوافل اور کثرت ذکر کر کے ہم رات کو گزارنا ہے, رات کو جاگنا ہے. یہ نہیں کہ ہم ٹائم پاس کر کے گلیوں میں گھوم کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاقیں کرتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے رات کو گزار دیں, اور گدھوں کو اور جانوروں کو پکڑ کر ان کے پیروں میں, ان کے دم میں اور ڈبے وغیرہ باندھ کر اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے رہیں اور جو ہے رات کو اس طرح جاگ کر کے گزارے, ٹی وی دیکھ کر کے گزارے, انٹرنیٹ پہ مزے اڑاتے رات کو جاگ لیں. اس طرح نہ کرے. یہ جاگنے کی رات ایسے ہی جاگنے کی رات نہیں ہے, بلکہ عبادت کی رات ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے.
ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ یہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں، گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ خارجی اوقات میں ساری راتیں تو ہم گناہوں میں گزار رہے بھائی، ساری راتیں ہماری ایسے ہی گزر رہی، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر بس لغویات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ سارے ہمارے نوجوان کو دیکھو، اکثر نوجوان گناہوں میں ملوث ہیں، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر۔ بہت کم ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے سے جو اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، دل کو بنا رہے ہیں، علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، نیک باتیں سن رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ملیں گے، بلکہ سارے لوگ دیکھو لغویات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ راضی ہوں گے؟ ہمارے نبی راضی ہوں گے؟ اس رات کے اندر ان خرافات کو، ان رسومات کو، ان بدعات کو ترک کرنا چاہیے، اس کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہماری سماج سے، معاشرے سے، ہمارے گھروں سے ان بدعات کو ہم ہٹائیں۔ اور اس رات میں، یہ رات جو جاگنے کی رات، اللہ کی عبادت میں جاگنے کی رات، اس کا حق ادا کریں، اس میں گناہ نہ کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ وقت بہت قیمتی ہے بھائی۔ اب اس رات کے اندر دیکھیے کن کن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اور کن کے نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس رات سے پہلے یہ کام کر لیں، آنے سے پہلے۔ اس رات میں ایک ہے والدین کا نافرمان۔ انشاءاللہ باقی باتیں تو کل بتائی جائے گی، لیکن ابھی فی الحال والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اپنی ماں سے معافی نہ مانگ لے گناہوں کی۔ ماں کو راضی کر کے آئے بھائی مسجد میں، والدین کو، والد صاحب کو راضی کریں۔ اگر ہم نے ان کے سامنے زبان درازی کی ہے، ہم نے ان کو ناراض کیا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور ان کی آواز سے ہماری آواز کو ہم نے بلند کر دیا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے، ان کے سامنے ہم نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، ایسے لوگ مسجد میں آنے سے پہلے، اس رات کے داخل ہونے سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگے، ورنہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔